میں بہت وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستوں کہ سپر پاور تو ایک ہی ہے، جس نے یہ آنکھیں بنائی، جس نے یہ منہ بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ راج پال یادو کی ویڈیو یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہندو مذہب کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اصل خدا کون ہے، اس لیے تو اللہ نے جو کچھ اس دنیا میں بنایا ہے اس جیسا انسان جتنی بھی کوشش کر لے لیکن نہیں بنا سکتا ہے، اور یہی چیزیں فرق لاتی ہیں اللہ اور انسان کے درمیان، کیونکہ ہندوؤں میں اکثر لوگ انسانوں کو خدا مانتے ہیں جبکہ یہ خدا کی توہین ہے۔ کسی بھی راستے پہ چلے انسان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس انسان کی تعریف کی ہے، لیکن اصل میں انہوں نے اپنے خدا کی توہین کی ہوتی ہے۔ ویسے تو سب انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خدا کی ذات کو دیکھ پائیں، لیکن ایسا خدا کرتا نہیں، تو اسی بات کو اکثر لوگ بنیاد بنا کر سوال بھی کرتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ کئی دفعہ مجھ سے لوگوں نے یہ کہا اور پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے، تو پھر انسان بن کر انسانوں کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ خدا پر ایسی کون سی پابندی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا؟ Brother Zakir, why can't Almighty God become a human being? What's the problem? God can do anything and everything, so why are you limiting God? God can do anything and everything, so why can't he become a human being? تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا اور انسان بن کر آئے گا تو پھر وہ خدا نظر آنے لگے گا، کیونکہ وہ تو انسانوں کی شکل میں ہوگا، جبکہ خدا تو لا فانی ہے اور انسان فانی ہے، تو خدا فانی نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو تو موت بھی آ سکتی ہے، انسان تو ختم بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب انسان کی یہ خاصیت نہیں تو خدا کیوں انسان بن کر آئے گا؟ کیونکہ وہ یا تو خدا ہوگا یا انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ Even if I agree with you, for the sake of argument, that God can do anything and everything, and if God becomes a human being, then he ceases to be God, because the qualities of God and human being are different. Almighty God is immortal. Human being is mortal. You can't have an immortal, mortal person together. You either have mortal being or immortal being. You can either have God or man. You can't have God man. مزید اس بات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر انسان کی شروعات ہوتی ہے، یعنی کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کو موت اگر ختم بھی ہو جائے تو جو چیز بنتی ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم بھی کر دے گا، تو اگر دیکھا جائے تو انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں، تو یہاں سے بھی ثابت کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ ہے، تو اس لیے اللہ کی ذات ختم بھی نہیں ہو سکتی۔ اکثر یہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا کیسے تھا، مطلب خدا کیسے آیا، کیسے خدا کی وجود قائم ہے؟ لیکن اس کا جواب بھی یہیں سے ملتا ہے کہ خدا نے وقت یعنی ٹائم کو بنایا ہے، اور ہماری سوچ صرف وقت کے پیچھے جا سکتی ہے۔ جب وقت ہی نہیں تھا تو یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ خدا کہاں سے آیا۔ خدا وقت سے پہلے بھی ہے اور خدا وقت کے بعد بھی رہے گا۔ Almighty God has got no beginning. Human beings have a beginning. You can't have a person who has a beginning and no beginning at the same time. It's meaningless. Almighty God has got no end. Human beings have an end. You can't have a person who has an end and no end at the same time. So either you can have a man or God. You can't have a God man. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کو آرام کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو آرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگر انسان بن کر آئے اور آرام کرے تو یہ خدائی کی بات نہ ہوئی، اور یہی بات آیت الکرسی سنا کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ثابت بھی کروا دی۔ مزید یہ بھی کہا کہ اللہ کو انسان ہی بن کر آنا تھا تو پھر عبادت کی بھی کیا ضرورت ہوتی؟ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، لیکن کیا وہ خدا لگے گا؟ کیا وہ خدائی کا کام ہے؟ اس طرح اگر خدا کبھی نہیں بھولتا، جب بھولے گا تو وہ خدا نہیں ہوگا۔ قرآن سے یہ بات ثابت کروا دی، اللہ کی ذات ناانصافی نہیں کرتی، جب ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں ہوگا۔ We human beings, we require rest, we require sleep. Almighty God does not require rest and sleep. Allah says in the Quran in Ayat al-Kursi in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 255, Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, he's the one and only, the eternal, the self-subsisting. No slumber can seize him, nor does he require rest. To him belongs everything in the heavens and the earth.
اب یہاں پر ایک ہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے سمجھائی جو کہ خاص طور پر مسلمانوں کو ضرور سمجھنی چاہیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کسی سے ناانصافی ہوتی. لوگ کہتے کہ اللہ نے کہا ہے اور وہ کہیں گے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اللہ آخرت میں بھی ناانصافی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، نعوذ باللہ. اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بلکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اپنی قدرت رکھتا ہے، تمام چیزوں پر اپنی طاقت رکھتا ہے، تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. That's the reason nowhere in the Quran is it mentioned that Allah can do everything. Nowhere. But what does the Quran say? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. For verily Allah has power over all things. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 106. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 109. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 284. Surah Al-Imran chapter number 3 verse 29. ناظرین، اکثر یہ ہندوستانی فلمیں بنتی ہیں تو اس میں کچھ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا زمین پر آ گیا انسان کی شکل میں، اور یہ بھی کہ انسانوں کی مدد بھی کی. خدا کی ذات اتنی چھوٹی ہوتی تو پھر خدائی کا دعویٰ ہی کیوں کرتا؟ قرآن مجید میں سچے خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف بیان ہوئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اگر دیکھا جائے تو کسی بھی دیگر مذہب میں آپ کی یہی تعریف نہیں ملے گی، کیونکہ وہ جسے خدا سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہے ہی نہیں. اب اگر بات کی جائے ہندو مذہب کی تو ان لوگوں نے بھی یہ تصور پیش کیا ہے کہ ان کے بھگوان الگ الگ مقصد کے لیے ہیں، جبکہ خدا کی ذات جو کہ اصل ہے وہ صرف ایک ہی ہے. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.